کیا ہوا عیسیٰ کو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک تھا، مجھ سے نکاح کے بعد وہ اپنی گاڑی میں گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی اس کے نکاح کے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ یہ دوسرا جھٹکا مجھے لگا۔ آنی بھی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میرے ماموں کہنے لگے میرے خیال سے ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں سب چلتے ہیں، جا کے عیسیٰ کی خیریت پوچھتے ہیں، اور میں کل ہی صدقے کا بکرا منگواتی ہوں۔ کل مہندی تھی اور آج یہ ہو گیا، اللہ خیر کرے۔ بہرحال ہم سب ہاسپٹل پہنچے۔ عیسیٰ کی والدہ باہر ہی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی، وہ رو رہی تھیں۔ میری والدہ ان سے ملی، آنی بھی خیریت پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی خطرے سے باہر ہے پر بہت چوٹیں آئی ہیں، کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے، 2 دن تو یہیں رہنا پڑے گا۔ میری والدہ، ممانیہ، آنی سب کمرے میں جا چکے تھے، پر میں نہیں گئی۔ عیسیٰ کی والدہ اور بھائی بھی کمرے میں تھے۔ میں باہر رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد عیسیٰ کا چھوٹا بھائی کمرے سے باہر آیا، مجھے باہر کرسی پہ بیٹھے دیکھ کے کہنے لگا آپ کمرے میں نہیں جائیں گی؟ میں نے کہا نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ کی مرضی ہے۔ کندھے اچکا کے پہلے تو آگے بڑھ گیا، پھر پیچھے پلٹ کے واپس آیا۔ کہنے لگا آپ جوس پئیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ میرا جی تو چاہا کہ کہہ دوں کہ زہر لے آؤ۔ جو کچھ اس کے بھائی نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا زہر کھانے کو ہی جی جا رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں پینا۔ وہ کہنے لگا ڈونٹ وری، بھائی اب ٹھیک ہیں، کچھ نہیں ہوا انہیں۔ میں نے دل میں سوچا مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، میری بلا سے جیے یا مر جائے وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آنی کمرے سے باہر آئیں، کہنے لگی شفق تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو آؤ اندر آ جاؤ، یہاں تک آ گئی ہو تو بندہ بیمار کی خیریت ہی پوچھ لیتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں بس آپ کی خاطر آ گئی تھی، اور اس کا بھائی بتا کے گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں مل کے کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، بہت بری بات ہے، اس کی والدہ بھی کمرے میں ہے، وہ کیا کہیں گی کہ تمہاری بہن کی بیٹی باہر سے ہی منہ اٹھا کے بیٹھی رہی، خیریت تو پوچھ لینی چاہیے نا۔ آنی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اندر لے گئی۔ سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، پاؤں میں بھی فریکچر ہو چکا تھا، پلستر چڑھا ہوا تھا، ہاتھ بھی زخمی تھے۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا کے بیٹھ گیا۔ مروتاً مجھے خیریت پوچھنی پڑی۔ کہنے لگا بچ گیا ہوں، آپ کے سامنے ہی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی والدہ روئے جا رہی تھیں، کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ کہنے لگیں کل تمہاری مہندی ہے اور تم یہ سب کروا کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ابھی باہر مت جانا، اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا اماں اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ پھر میرے ابا اور ماموں سے کہنے لگا کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو کیا شادی 1 مہینے تک پوسٹ پون ہو سکتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ میں کیا مہندی پہ انجوائے کروں گا اور کیا شادی پہ۔ میرے ماموں کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، اور پھر ہماری یہاں کچھ زیادہ رشتہ داری بھی نہیں ہے، شادی بھی ہم نے چھوٹے پیمانے پہ ہی کرنی تھی۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماموں، ممانی اور ہم سب لوگ واپس آ گئے۔ آنی کہنے لگی میری تو قسمت ہی خراب ہے، اللہ اللہ کر کے جا کے کوئی ملا، شادی سے پہلے وہ ایکسیڈنٹ کروا کے ٹانگ توڑوا کے بیٹھ گیا۔ توبہ ہے بھائی، یہاں میرے بھتیجے بھتیجیوں اور بھانجی کے گلے خشک ہو گئے گانوں کی پریکٹس کرتے ہوئے، ڈانس کی پریکٹس کرتے ہوئے، اور وہاں وہ موصوف ٹانگ توڑوا کے بیٹھ گئے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بڑی مشکل سے میں نے اپنے ذہن کو تیار کیا تھا شادی کے لیے، اور دلہا صاحب لنگڑے ہو گئے۔ میں آنی کو تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آنی آپ کبھی سیریس ہوئی ہیں؟ اگلے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور آپ ہیں کہ مذاق اڑا رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں میں مذاق نہیں اڑا رہی، میں تو بڑی دکھی ہوں، پر پتہ نہیں کیوں مجھے وہ والا دکھ نہیں ہو رہا جو مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کے میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی پتہ نہیں، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا اس کے ٹانگ کے ٹوٹنے کا اور نہ اس کے ایکسیڈنٹ کا۔ پھر مجھے کہنے لگی سچ بتاؤ، شادی میں کر رہی ہوں
لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے جیسے لڑکیوں کو ہوتی ہے. شاید پہلی شادی پہ ایسے ہی ہوتا ہوگا. انہوں نے کندھے اچکائے. خیر اب تو شادی 1 مہینے بعد ہی ہوگی. کامران اور عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ واپس جائیں گے. اتنے دن وہ یہاں نہیں رک سکتے. پہلے ان کو کافی دن ہو گئے. تو کل وہ سب لوگ واپس جا رہے ہیں اور بس مجھے یہاں پہ رکنا پڑے گا. آنی کہنے لگی مجھے بہت نیند آ رہی ہے. 3 دن سے تم لوگوں کے گانے کی پریکٹس اور ڈانس کی پریکٹس کروا کے میں تو بے حال ہو گئی ہوں. اب میں گہری نیند سوں گی اور مجھے جگانا مت. یہ کہہ کے وہ بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. کچھ دکھ بھی ہو رہا تھا. بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹانگ میں فریکچر آ گیا. ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا. پتہ نہیں کیسے ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا. میں یہی سوچ رہی تھی جب عیسیٰ کے نمبر سے کال آئی. میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا مجھ سے ملنے آؤ. میں نے کہا میں ملنے آ چکی ہوں. کہنے لگا وہ بھی کوئی ملنا تھا. بس 1 منٹ کے لیے آئی, وہیں سے واپس چلی گئی. میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ نا اس قسم کی باتیں مت کریں. وہ کہنے لگا تمہاری خاطر اتنا بڑا رسک لیا ہے میں نے, مر بھی سکتا تھا میں. شادی رکوانے کے لیے گاڑی دیوار پہ دے ماری تھی, اور وہ بھی فل اسپیڈ سے, تاکہ مجھے چوٹیں آ جائیں اور شادی لیٹ ہو جائے. یہ سن کے میں اچھل پڑی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس حد تک بھی جا سکتا ہے صرف شادی رکوانے کے لیے. میں نے کہا تو پھر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے کہا تھا میں نکاح کروں گی تبھی آپ آنی کی بارات لے کے آئیں گے. وہ کہنے لگا پہلی شادی تو پکی کر لوں, دوسری شادی کے بارے میں بعد میں سوچوں گا. ویسے اصولاً دیکھا جائے تو تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے. اس وقت مجھے بیوی کی اشد ضرورت ہے. میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا. آپ جیسا جھوٹا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. کہنے لگا اب ساری زندگی دیکھ لینا. تم نے کون سا اچھا کیا تھا میرے ساتھ؟ میں نے کہا مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. آپ شرافت سے مجھے طلاق دیں. وہ کہنے لگا ایسے کیسے دے دوں؟ ابھی نکاح کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, اور یہ نکاح میں نے طلاق دینے کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. میں نے کہا کب تک آپ بیماری کا بہانہ بنائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ٹھیک ہو جائیں گے نا. وہ کہنے لگا تب تک تم سب ٹھیک کر دو, تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے. دیکھو شفق, زندگی کھیل تماشا نہیں ہوتی. زندگی ہوتی ہے. شادی ایک بار کی جاتی ہے, اور بہتر ہے کہ اپنی پسند سے کی جائے. اس کے ساتھ کی جائے جس کے ساتھ دل مانے, جس کے ساتھ دل چاہے. زبردستی کے رشتے دیر بعد چلتے ہی نہیں ہیں. یا تو تم سب کو سچ بتا دو, میں نکاح کا اعتراف کر لوں گا, تمہیں عزت سے اپنے گھر لے آؤں گا. دوسری صورت میں مجھے مجبوراً تمہاری آنی سے شادی کرنی پڑے گی, اور پھر دونوں خالہ بھانجی ایک گھر میں رہنا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. میں فون کی شکل دیکھتی رہ گئی. عجیب مصیبت میں پھنستی چلی جا رہی تھی. 2 دن آنی اور میری والدہ عیسیٰ کی خیریت پوچھنے جاتی رہیں, لیکن میں نہیں گئی تھی. پھر پتہ چلا کہ عیسیٰ کے چچا بھی لندن سے اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن وہ ہاسپٹل میں تھا. اماں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس کے چچا اور باقی رشتہ دار اس کے گھر پہ جمع ہونے لگے ہیں. ڈاکٹر نے ڈسچارج تو کر دیا ہے, لیکن پلستر 1 مہینے بعد کھلے گا. بیٹھے بیٹھے مصیبت بڑھ گئی. آج تو میری بہن رخصت ہو کے اپنے سسرال بھی چلی جاتی. میری اماں اپنا دل برا کر رہی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا آپ قصوروار لگ رہا تھا. آنی بھی چپ سی ہو چکی تھی. 2 دن سے عیسیٰ کی کال آ رہی تھی, لیکن میں نے اس کا فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا تھا. اس کے ٹیکسٹ میسیجز آ رہے تھے, اس میں وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ فون اٹھاؤ, یہ کیا بدتمیزی ہے, لیکن میں نے اس کا فون ہی نہیں اٹھایا. کہنے لگا اگر آج رات تم نے فون نہیں اٹھایا تو میں تم سے ملنے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا. میں نے اس کے میسیج کا جواب دیا. میں نے کہا ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ تم کہیں نہیں جا سکتے. بہتر ہے کہ مجھے وہ دھمکی مت دو جو تم پوری نہیں کر سکتے. میں تمہاری دھمکیوں میں اب نہیں آؤں گی. اس کا میسیج آیا. کہنے لگا پلستر میں نے ڈاکٹر سے خود کہہ کے چڑھوایا تھا. میری ٹانگ کو کچھ بھی نہیں ہوا. میں چل پھر سکتا ہوں. مجھے چیلنج مت کرو. رات کو میں تمہارے کمرے میں پہنچ جاؤں گا, پھر بات کو خود سنبھالتی رہنا. پتہ نہیں وہ اپنی ہر بات پہ مجھے حیران کرنے پہ کیوں تلا ہوا تھا. کتنا جھوٹا شخص تھا.
میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا اور اسے اپنا خالو بنانے کے بارے میں خواب دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا بدتمیز انسان ہوگا۔ اس کا میسیج آیا کہ چپ کیوں ہو، بتاؤ کل ملنے آؤ گی مجھ سے؟ میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگا تمہیں چاہتا ہوں، اور میں نے کیا جانا۔ میں اس شخص کی اس قسم کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ کہنے لگا تم آ رہی ہو؟ بتاؤ ورنہ میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ جو بچی ہوئی ٹانگ ہے نا، جو آپ نے جھوٹ موٹ کی توڑی ہوئی ہے، اسے میں سچ مچ توڑ دوں گی۔ میں کہوں گی کہ چور آ گیا تھا۔ اس نے ہنسنے والا ایموجی بھیجا۔ کہنے لگا کل آ رہی ہو نا پھر؟ وہ اپنی اسی بات پہ قائم تھا۔ میں نے کہا میں آ جاؤں گی۔ میرے کمرے میں آنی نہ سو رہی ہوتی تو شاید میں نہ جاتی۔ اگر وہ سچ میں یہاں آ جاتا تو میں کیا جواب دیتی؟ وہ تو موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے کوئی موقع ملے اور وہ سچ بتا دے۔ اگلے روز میں ان کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی والدہ نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگیں تم نے اچھا کیا تم آ گئی۔ میں نے کہا وہ میں عیسیٰ کی خیریت پوچھنے آئی تھی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہنے لگی ہاں ہاں ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں ہے۔ لاؤنج میں نے اس کے چچا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں سلام کیا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام۔ دیکھنے میں زیادہ بوڑھے نہیں لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ عیسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، چچا نہیں لگ رہے تھے۔ بہرحال میں عیسیٰ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے موبائل پہ مصروف تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ کہنے لگا کون ہے؟ موسیٰ تم ہو تو آ جاؤ۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، مجھے دیکھ کے اس نے اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ چھا گئی۔ میں کمرے میں آ گئی، دروازہ میں نے کھلا ہی چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دروازہ تو بند کر دو۔ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر میں اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا وہ کرسی پڑی ہے، اسے کھینچ کے یہاں پہ رکھو اور بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں اتنی دیر کے لیے نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا اب آ ہی گئی ہو تو کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا جو آپ چاہتے ہیں نا وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا جو میں چاہتا ہوں وہ ہو چکا ہے اور آگے بھی وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے میری کلائی پکڑی۔ میں نے گھبرا کے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں، کوئی آ گیا تو؟ کہنے لگا جب کوئی آئے گا تو دیکھا جائے گا، اگر کسی نے نہ دیکھا تو اچھی بات ہے، دیکھ لیا تو کہہ دوں گا کہ میری بیوی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی بیوی ہے جو شوہر سے رخصتی سے پہلے یہ چاہتی ہے کہ وہ دوسری شادی اسی کی خالہ سے کر لے۔ میں نے کہا میں صرف آپ کے کہنے پہ آئی ہوں، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے یہاں آنا ہی نہیں تھا۔ دیکھیں میں پہلے آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ نے میری زندگی کو عجیب و غریب دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، میں اپنی آنی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ کہنے لگا سچ بتا دو یا مجھے بتانے دے دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میرے مسئلے بڑھ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا قصوروار تو تم ہی ہو نا، کچھ بھی ہو یہ کھیل تم نے ہی شروع کیا تھا۔ نہ تمہاری خالہ کو مجھ میں دلچسپی تھی نہ مجھے اس میں، مجھے شاید تم میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں تم مجھے دیکھتی تھیں تو مجھے لگتا تھا کہ میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں، سرسری طور پہ تم پہ نظر پڑ جاتی تھی۔ ابتدا تم نے کی تھی، میری زندگی میں پہلے کوئی تھا ہی نہیں۔ تمہارے اظہار کا انداز مجھے پسند آیا، پھر تم بھی پسند آ گئی، اور پھر تم بہت زیادہ پسند آ گئی، اور اب یہ عالم ہے کہ نیند بھی نہیں آتی۔ ابھی تک میری کلائی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا پلیز کوئی راستہ نکالو نا، تم نے یہ کہا تھا جب کہ تمہاری خالہ سے نکاح نہ کرنے پہ تم بھی مجھے نہیں ملو گی، تو میں بہت ڈر گیا تھا، اسی لیے تمہیں ایک مضبوط بندھن میں باندھ لیا۔ اب تمہارے پاس اور دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس بات کو چھپاؤ گی بھی تو کب تک چھپاؤ گی؟ میرے علاوہ تم کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ میں اپنی جان پر کھیل گیا تاکہ اس 1 مہینے میں اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکے۔ میں وجیہہ سے محبت نہیں کرتا، میں اسے ایک ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا جس میں میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ اچھی لڑکی ہے، محبت ڈیزرو کرتی ہے،
اس لیے میرے لیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا مت کرو۔ میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا کے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر عیسیٰ کی والدہ سے میں نے بات کی۔ اس کے چچا مجھے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کیوں۔ ان کی عمر یہی کوئی 35 سال ہوگی، اس سے زیادہ کہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے واپس جانے کی اجازت مانگی تو کہنے لگے نہیں بیٹا، چائے پی کے جانا۔ میں نے کہا نہیں انکل، میں گھر جا کے پی لوں گی۔ وہ بس آنی بہت پریشان تھی عیسیٰ کی وجہ سے، تو کہنے لگیں کہ میں تو سسرال جا نہیں سکتی، تو تم خیریت پوچھ کے آ جاؤ۔ میں نے جھوٹی بات کہی تھی، آنی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں یہاں ہوں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک۔ یہ کہہ کے میں گھر اپنے واپس آ گئی۔ کمرے میں آئی تو آنی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، بالکل گمسم۔ میں نے کہا یہ آپ کو چپ کیوں لگ گئی؟ اب کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے کہنے پہ وہ بری طرح سے چونکی۔ کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا آپ کے منگیتر کی خیریت پوچھنے گئی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا اس دن ہاسپٹل میں بھی کہ میں نے ٹھیک سے نہیں پوچھا، اس لیے میں نے سوچا میں اب پوچھ کے آ جاؤں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آنی آپ پوچھیں گی نہیں کہ عیسیٰ کی طبیعت کیسی ہے؟ بڑی بیزاری سے انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہی ہوگا۔ دیکھو یہ کم عمر لڑکیوں والے چونچلے مجھے نہیں اچھے لگتے، بار بار منگیتر کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیسا لگ رہا تھا، کیسا دکھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ میں اس عمر سے نکل آئی ہوں۔ میں نے کہا ہاں لیکن آپ اتنی سنجیدہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی، ہر وقت مذاق کرتی رہتی تھیں، ہنستی رہتی تھیں، ابھی چپ کیوں لگ گئی آپ کو؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگی بس ایسے ہی سوچ رہی ہوں، بہت غلطی کر دی میں نے جاب چھوڑ کے، گھر میں دل ہی نہیں لگتا، وقت ہی نہیں گزرتا۔ جاب کرتی تھی تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ شادی رک جائے گی، ورنہ جاب بھی نہ چھوڑتی۔ اب جاب مانگنے جاؤں گی تو باس مجھے باہر کا راستہ دکھائے گا۔ پھر کہنے لگی سوچ رہی ہوں کراچی چلی جاتی ہوں، یہاں رہ کے کیا کروں گی، بہت بوریت ہو رہی ہے، دل ہی نہیں لگ رہا۔ بھائی بھابیاں سب لوگ آئے تھے تو گھر میں کتنی رونق تھی، اب سب چلے گئے تو اداسی ہو رہی ہے، اور تم بھی اب پہلے کی طرح مجھ سے باتیں نہیں کرتی۔ میں ان سے کیا بات کرتی، کیا بتاتی کہ میں کس مصیبت میں پھنستی چلی جا رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی تمہارے لیے چائے بناؤں؟ میں نے کہا آپ کیوں بنائیں گی، میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں آج میں بناتی ہوں، بلکہ آپا کو کہتی ہوں کہ آج رات کا کھانا بھی میں پکاؤں گی، بہت بور ہو رہی ہوں، بالکل بھی دل نہیں لگ رہا۔ چائے آنی نے ہی بنائی تھی لیکن بڑی خاموشی سے، ورنہ تو وہ بہت باتیں کرتی تھیں۔ کھانا بھی انہوں نے ہی بنایا۔ کھانے کے دوران میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ تمہارے کچھ کپڑے رہ گئے تھے، میں سوچ رہی ہوں کہ سلوا دوں۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد تم خود سلوا لینا، لیکن اب شادی کو 1 مہینہ باقی ہے تو سلوا لو یہ بھی، میں تمہیں درزی کے پاس لے جاتی ہوں، اسے سمجھا دینا کہ کیسے بنانے ہیں۔ وہ کہنے لگی آپا مجھے نہیں سلوانے، اور نہ ہی مجھے درزی کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے، پتہ نہیں مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کی بات مان کے اچھا نہیں کیا، جذباتی فیصلہ کر لیا۔ امی کہنے لگی خبردار جو تم نے کچھ بھی اول فول بکا تو، پہلے ہی دیکھ رہی ہو بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا تو دل ڈرے ہی جا رہا تھا۔ تمہارے بھائی سے کہہ کے میں نے بکرا بھی صدقہ کیا ہے تاکہ سب کچھ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ اب تم کچھ الٹا سیدھا مت بولنا، ہم سب کی عزت اور بے عزتی کا سوال ہے۔ پہلے ہی لوگ 100 باتیں بنا رہے ہیں کہ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا بات تھی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ کہتے ہوئے میری اماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ آنی کہنے لگی چلو جی، اب اس چیز کا الزام بھی مجھ پہ آ رہا ہوگا، سب کہہ رہے ہوں گے میں ہی سبز قدم ہوں، میں ہی منحوس ہوں۔ میری اماں نے دونوں ہاتھ جوڑے، کہنے لگی یہ دیکھو منہ بند کرو اپنا، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو، اس سے بہتر تو تم کچھ دیر پہلے تھیں، چپ تھی نا، اچھی لگ رہی تھی، چپ ہی رہا کرو۔ وہ کہنے لگی اب چپ ہی ہو جاؤں گی ساری زندگی کے لیے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا اماں آپ کیوں ہر وقت آنی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ کیا انہیں افسوس نہیں ہے اس بات کا؟ آپ کو بس لوگوں کی پرواہ ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے،
آپ کو اپنی بہن کی تکلیف نظر نہیں آتی؟ کہنے لگی اب تم اس کی طرفداری مت کرو، تمہیں نہیں پتا کتنا الٹا سیدھا بولتی ہے وہ۔ اللہ کرے عیسیٰ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اس کی شادی ہو، یہ اپنے گھر چلی جائے، میری جان کو سکون ہو جائے۔ امی اپنی جگہ پریشان تھیں، آنی اپنی جگہ، اور میں کس مصیبت سے گزر رہی تھی وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ 20 دن بعد عیسیٰ کا پلستر اتر چکا تھا۔ اس نے مجھ سے بولا تھا کہ اس کی ٹانگ پہ کوئی چوٹ نہیں آئی، جھوٹا پلستر بندھا ہوا ہے، لیکن اس کی ٹانگ پہ سچ مچ چوٹ آئی تھی۔ فی الحال وہ اسٹک کی مدد سے چل رہا تھا، لیکن پاؤں بہتر ہو گیا تھا، باقی کے زخم بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ میری والدہ نے عیسیٰ کی والدہ کو بلایا چائے کی دعوت کے ساتھ دوبارہ سے شادی کے دن رکھنے کے لیے۔ 10 دن بعد کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماموں ممانی کہہ چکے تھے کہ تیاریاں تو سب ہو چکی ہیں، ہم لوگ بس چند روز پہلے ہی پہنچیں گے۔ آنی مجھے بے حد پریشان لگ رہی تھی، اوپر سے عیسیٰ نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سب کو سچ بتا دو، اور جو تم کر رہی ہو نا اچھا نہیں کر رہی، نہ میرے ساتھ، نہ وجیہہ کے ساتھ، اور نہ اپنے ساتھ۔ میں تمہیں کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں سوچ چکی تھی کہ ایک بار بس آنی کی شادی عیسیٰ سے ہو جائے تو میں اس کی منت سماجت کر کے اس سے طلاق لے لوں گی۔ ایک بار اس کی کال آئی، بہت سنجیدہ تھا، کہنے لگا آخری بار تم سے ملنا چاہتا ہوں، شادی میں بس 8 دن بچے تھے۔ میں نے کہا تو کیا طلاق دو گے مجھے؟ میری اس بات پہ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا بس ایک بار ملنے آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا اسی ریسٹورنٹ میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ میں بھی سوچ چکی تھی کہ اب ریسٹورنٹ میں جا کے اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھے طلاق دے دے تاکہ اس کا نکاح آنی سے ہو سکے۔ میں پورے 4 بجے اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی، وہ پہلے سے موجود تھا۔ میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا کیا لوگی، ٹھنڈا یا گرم؟ میں نے کہا کچھ نہیں، طلاق چاہیے۔ جس خاموشی سے تم نے نکاح کیا ہے اسی خاموشی سے یہ رشتہ توڑ دو، میں اپنی خالہ کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے دامن بچا لوگی تو کیا میں وجیہہ کو خوشیاں دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا تم نے ہی کہا تھا کہ تم آنی سے نکاح کر لو گے۔ اس وقت ہمیں بس اپنی عزت پیاری ہے، اگر تم لڑکی ہوتے نا تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ عزت صرف لڑکیوں کی ہوتی ہے، لڑکوں کی نہیں ہوتی، کیا انہیں عزت سے فرق نہیں پڑتا؟ میں نے کہا اگر تمہیں ذرا بھی احساس ہوتا اور تمہیں فرق پڑتا تو تم ایسا قدم اٹھاتے ہی نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مسئلے کا حل وجیہہ سے شادی کرنا ہے تو میں کر لیتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑنا مشکل ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب میں نے ریسٹورنٹ کے دروازے سے آنی کو آتے ہوئے دیکھا۔ میری تو جان نکل گئی، میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے یوں کھڑے دیکھ کے عیسیٰ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آنی آ گئی، مجھے لگتا ہے میرا پیچھا کرتے ہوئے آئی ہیں۔ وہ کہنے لگا چلو اچھی بات ہے، اللہ کرے ہم دونوں کو دیکھ لیں تاکہ یہ قصہ یہیں ختم ہو۔ لیکن میں اٹھ کے ایک کونے کی طرف چلی گئی جہاں کچھ گیپ سا تھا۔ میں دیوار کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عیسیٰ بھی آ گیا۔ کہنے لگا چھپ کے کیا تمہیں لگتا ہے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں نے کہا اس وقت تم چپ ہو جاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ کہنے لگا وجیہہ کو سچ بتا دیتے ہیں، وہ بہت اچھی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ برا منائے گی یا ہمارے بیچ میں دیوار بننے کی کوشش کرے گی۔ میں نے کہا منہ بند کرو خدا کے لیے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی میں، لیکن شاید آنی نے ہم دونوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئیں، چپ چپ سی تھیں۔ جہاں میں اور عیسیٰ کھڑے تھے وہ دیوار کی ایک آڑ تھی، وہیں سے جھانک کے میں دیکھ رہی تھی۔ آنی چپ چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ عیسیٰ کہنے لگا میں اسے جا کے بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ یہ ایک بے ساختہ سا عمل تھا، ویسے ہی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے، میں نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا، وہ میرے اور بھی قریب آ گیا۔ دیوار پہ ہاتھ نہ رکھتا تو شاید، اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھی، اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب تھا، میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہ رہا تھا۔
میں نظریں بدل گئی، بلکہ نظریں جھکا لی۔ کہنے لگا بڑی بے بسی ہے یار، اس وقت جو دل کی خواہش ہے پوری نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا، نہ تمہارے قریب ہو سکتا ہوں نہ دور جا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں نے اسے کہا پیچھے ہٹیں پلیز۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر باہر دیکھنے لگا جہاں آنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، کہنے لگا یہ کیا سین ہے چاچو؟ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ میں نے اسے پیچھے ہٹایا اور اپنا سر باہر نکال کے دیکھا۔ میں خود حیران رہ گئی، کیونکہ آنی کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص عیسیٰ کا چچا تھا۔ میں نے کہا یہ تمہارے چچا میری آنی سے ملنے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا، پیچھے ہٹو دیکھوں تو صحیح یہ کیا چکر ہے۔ اس نے مجھے پیچھے کیا، خود اپنا سر نکال کے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے بھی تجسس سا ہونے لگا۔ میں نے کہا مجھے بھی دیکھنا ہے، تم جا کے وہاں بیٹھ جاؤ اور جی بھر کے دیکھ لو دونوں کو۔ یہ تو سمجھ نہیں آ رہی دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے عیسیٰ کو پیچھے کیا اور میں خود دیکھنے لگی۔ آنی رو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی۔ عیسیٰ کے چچا ان سے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اتنی دور سے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ عیسیٰ اپنے موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا گھر جا کے چچا سے پوچھوں گا کہ یہ کیا چکر ہے، میری منگیتر کے ساتھ وہ کیوں ڈیٹ پہ آئے ہیں۔ اس کی بات پر میں کچھ تذبذب سی ہوئی۔ میں نے کہا تمہیں یہ سب دیکھ کے جیلسی ہو رہی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا نہیں، پھر کہنے لگا میرا یہ کہنا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میں نے بھی نفی میں سر ہلایا، میں نے کہا نہیں۔ پھر مسکرانے لگا، کہنے لگا یہ میرے چچا بڑے گھنے میسنے، جب تک میں ثبوت کے طور پہ ویڈیو نہیں دکھاؤں گا وہ بات بتائیں گے نہیں، صاف مکر جائیں گے کہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویسے تم بے فکر رہو، محبت صرف تم سے کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہی باہر جا چکے تھے، لیکن الگ الگ۔ پہلے آنی اٹھ کے چلی گئی، کچھ دیر بعد عیسیٰ کے چچا اٹھ کے چلے گئے، پھر جا کے ہماری جان خلاصی ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ بھی جا چکے تھے۔ جانے سے پہلے وہ کہنے لگا میں چچا سے ساری بات پوچھ کے تم سے فون پہ بات کروں گا، خدا کے لیے فون اٹھا لینا۔ اس بار میں نے انکار نہیں کیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو آنی پہلے سے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آنی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں تو۔ فوراً سے بات بدل گئی۔ میں نے کہا مجھ سے جھوٹ مت بولیے، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں نا؟ کہنے لگی نہیں میں کچھ نہیں چھپا رہی، چھپانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر میں انہیں یہ بتاتی کہ میں نے انہیں ریسٹورنٹ میں دیکھا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتی کہ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی۔ میں چاہ کے بھی ان سے نہیں پوچھ پائی، لیکن لگ رہا تھا جیسے وہ بہت روئی ہیں کیونکہ آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ جو عیسیٰ کا چچا ہے دیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے کہ چچا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ میں نے کہا کافی ینگ سا لگتا ہے، جیسے اس کا بڑا بھائی ہو۔ آنی کہنے لگی ہمیں کیا لگے، ہمارا کیا واسطہ ان لوگوں سے؟ میں نے کہا میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن آپ کا تو ہے۔ میری بات پہ برجستہ انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی میرا اس کے چچا سے کیا واسطہ؟ میں نے کہا اب ظاہر سی بات ہے آپ کی شادی عیسیٰ سے ہوگی تو وہ آپ کے چچا سسر بن جائیں گے نا۔ کہنے لگی میرے سر میں درد ہے، پلیز شفق، میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور شادی کے حوالے سے بالکل بھی نہیں۔ آپا نے پتہ نہیں کیوں مجھے ان لوگوں میں پھنسا دیا، بہتر تھا میرا رشتہ کراچی میں ہی ہو جاتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا ہے، دن گزارے نہیں گزرتے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ 8 دن بعد شادی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے بھاگ جاؤں یہاں سے۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا میں کیوں کر رہی ہوں ایسی باتیں، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، جاؤ یہاں سے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، بس تھوڑا سا کھا کے پھر کمرے میں چلی گئی۔
رات کو مجھے عیسیٰ کی کال کا انتظار تھا، لیکن اس کی کوئی کال نہیں آئی۔ میں نے میسج بھی کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز عیسیٰ کی والدہ، اس کے چچا اور عیسیٰ ہمارے گھر پہ آئے۔ میں حیران کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ میری والدہ اور والد سے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ بات شروع ہوتی میری آنی اپنے کمرے سے نکل کے باہر آ گئی۔ شاید وہ ان کی آوازیں سن چکی تھیں۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں کرے گا یہاں پہ کوئی بات نہیں ہوگی، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے بس ہونے دیں۔ میں حیران تھی کہ آنی کو ہوا کیا ہے۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھی۔ عیسیٰ کے چچا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے بات تو کرنے دو، میں نے ویسے بھی اپنا فیصلہ قسمت پہ چھوڑ دیا ہے اور مجھے یہاں پہ عیسیٰ مجبور کر کے لایا ہے، میں نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ حیران سی تھی۔ کہنے لگی بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جس یونیورسٹی میں وجیہہ پڑھتی تھی میں وہاں کا پروفیسر تھا، وہاں پہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ مجھے لندن کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب آفر ہوئی تو میں وجیہہ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں واپس آ کے اس کا رشتہ مانگ لوں گا۔ میرے مالی حالات ان دنوں بہت اچھے نہیں تھے اور وجیہہ کے بھائی اچھے خاصے امیر تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں رشتے سے انکار نہ کر دیں۔ میں لندن چلا گیا، لیکن کسی نے مجھ پہ جھوٹا کیس کر دیا۔ میں پچھلے 7-8 سال سے جیل میں بند تھا۔ بس 1 سال پہلے میری آزادی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ شاید وجیہہ شادی کر چکی ہوگی، اتنا لمبا میرا انتظار نہیں کرے گی، اس لیے میں نے اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ لیکن جب عیسیٰ کی شادی پہ میں نے وجیہہ کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ وہ عیسیٰ کی منگیتر ہے تو مجھے دھچکا سا لگا۔ ایک آخری ملاقات کرنے کے لیے ہم کل ریسٹورنٹ گئے تھے۔ میں اپنی سچائی وجیہہ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید وقت نہیں بچا، وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ کئی سال اس نے میرا انتظار کیا، رشتوں سے بھی انکار کرتی رہی، لیکن میں اپنی بری قسمت کے ہاتھوں مجبور تھا، میں واپس نہیں آیا۔ لیکن کل ہم دونوں کو عیسیٰ نے دیکھ لیا، اس لیے مجھے اسے سچ بتانا پڑا، ورنہ میں خاموشی سے لندن واپس چلا جاتا۔ عیسیٰ کہنے لگا جب آپ وجیہہ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے کرتی ہے، تو پھر میرے ساتھ وہ کبھی بھی ایک خوشحال زندگی نہیں گزار پائے گی، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس کی شادی چچا سے ہو جائے۔ اس کے چچا نے ساری بات کی۔ وجیہہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں کرنی، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میری اماں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی دیکھیں، بارات تو ہمارے ہی گھر سے آنی تھی، تو اگر آپ کو برا نہ لگے تو پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں۔ میرے دیور نے واقعی آپ کی بہن سے سچی محبت کی ہے، اور واقعی وہ پچھلے 7-8 سال سے جیل میں تھا۔ ہم خود پریشان تھے، شاید قسمت نے ان دونوں کو ملایا ہے۔ شاید یہ انکار اسی لیے کر رہی ہے کیونکہ آپ کے کافی رشتہ داروں کو یہ پتہ ہے کہ اس کی شادی عیسیٰ سے ہونی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ کے اتنی زندگیوں کے ساتھ کھیل جائیں۔ میری والدہ کہنے لگی میں اپنے بھائیوں سے بات کروں گی، پھر میں آپ کو کوئی جواب دے سکتی ہوں۔ اس کی والدہ اور وہ دونوں جا چکے تھے۔ جب ماموں کو ان باتوں کا پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ شاید قسمت میں وہی تھا، تبھی عیسیٰ کے ساتھ اس کی شادی رک گئی۔ بہتر ہے کہ شادی وہیں کر دی جائے جہاں پہ وجیہہ چاہتی ہے۔ 8 دن بعد آنی کی شادی تھی، لیکن آنی کی شادی عیسیٰ کے بجائے اس کے چچا عمار سے ہونی تھی، اس لیے عیسیٰ کی والدہ نے عیسیٰ کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی، اور ویسے بھی ابھی تو شفق پڑ رہی ہے، میں 2 سال تک اس کی شادی نہیں کر سکتی۔ عیسیٰ ساتھ ہی آیا تھا، کہنے لگا میں پڑھائی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن دیکھیں نا میری بھی شادی کی ساری تیاری ہو چکی تھی، اور اس وقت اتنی جلدی میں لڑکی کا ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، آپ پلیز مان جائیں۔ میری والدہ تو حامی بھر لیتی، لیکن میں نے کہا میں صرف نکاح کروں گی، رخصتی اپنی تعلیم ختم ہونے کے بعد۔ آنی اس بات پہ خوش تھیں کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں جائیں گے، اور پھر ان کو ان کی محبت بھی مل رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ ایک الگ ہی رونق تھی۔
میری بات سن کے عیسیٰ نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں یہی ٹھیک رہے گا۔ بہرحال میرا نکاح تھا اور آنی کی شادی تھی۔ رات کو عیسیٰ کی کال آ رہی تھی لیکن میں نے نہیں اٹھائی۔ کہنے لگا فون اٹھاؤ، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا پلیز شفق۔ میں نے کہا 2 سال شرافت سے گزارنے پڑیں گے مسٹر ہینڈسم۔ میں بہت مشرقی لڑکی ہوں، نہ فون پہ کوئی بات کروں گی اور نہ کوئی ملاقات، اس لیے صبر سے کام لیں۔ اس کی مسلسل کال آ رہی تھی اور میں کال کاٹ رہی تھی کیونکہ آنی عمار سے باتوں میں مصروف تھی۔ ان کی باتیں ویسے ہی جاری تھیں جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھیں۔ میں بالکنی میں آ گئی۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے؟ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ 2 سال بعد رخصتی کرنی ہے؟ شفق یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، سمجھی؟ یہاں ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، اتنی سزا تو ملنی چاہیے آپ کو۔ کہنے لگا کر لو اپنی منمانی، آؤ گی تو میرے پاس گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ آنی کے نکاح کے بعد میرا نکاح بھی عیسیٰ سے ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو کے جا چکی تھیں لیکن میری رخصتی میں ابھی 2 سال باقی ہیں۔ وقت تو مجھے بھی چاہیے تھا عیسیٰ کو تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا کیا نا میں نے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔